ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں، اور ایران جو ہے اس کا غلبہ ہے اس وقت جنگ میں اسرائیل پر، جو کہ قابل تعریف ہے، کیونکہ اس جنگ میں پہل جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کی گئی تھی، لیکن اس کو منطقی انجام تک یقیناً ایران ہی پہنچائے گا۔ جیسا کہ صہیونی جو ہیں، آپ کو پتہ ہے، قاتل ہیں مظلوم فلسطینیوں کے، اور انہوں نے ایران کو بھی پیلسٹائن سمجھ لیا تھا۔ یہی سوچتے سمجھتے ہوئے اسرائیل نے سب سے پہلے ایران کے شہروں یعنی کہ تہران، اصفہان اور دیگر شہروں پر بمباری کرنی شروع کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ نے جو ہے اپنی وہاں پر جو 2 ٹکے کی بہادری تھی اس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دکھاوا جو تھا وہ کیا کہ ہم جو ہیں بہت زیادہ وہاں پر تباہی مچا رہے ہیں، پورے ایران کو کنٹرول میں لے لیا ہے، ہر جگہ تباہی کے مناظر ہیں۔ لیکن بیک لیش میں جو ایران نے خطرناک طریقے سے جو حال کیا ہے اسرائیل کا، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، کیونکہ ایران نے تو ثواب سمجھ کر اسرائیل کے شہروں پر پہلے ڈرون اٹیکس کیے، پھر اس کے بعد بیلسٹک میسلز جو ہیں وہ چھوڑے وہاں پر، جنہوں نے خوب تباہی مچائی۔ ایران کے ان بیلسٹک میسلز کی اگر بات کی جائے تو وہ بہت لاجواب قسم کے بیلسٹک میزائلز ہیں جو اچھے سے داغے گئے، خوب تباہی مچائی۔ وہاں پر عمارتیں جو تھیں وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی، ملبے کا ڈھیر بن گئیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر کافی زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے، جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ اور آج اگر بات کی جائے ایران کی تو اس نے زبردست طریقے سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ کیا ہے اسرائیل کے شہروں پر، جس کے نتیجے میں اب تک 24 ہلاکتیں ہو گئی ہیں اسرائیل میں، اور 400 سے زائد جو صہیونی ہیں وہ زخمی ہو گئے وہاں پر۔ ایران نے جن شہروں پر اٹیکس کیے ہیں اپنے، ان میں مقبوضہ بیت المقدس ہے، تل ابیب ہے، اور اس کے علاوہ حیفا ہے۔ آج کے روز ان شہروں پر جو حملے ہوئے ہیں وہ خاص قسم کے بیلسٹک میسلز کی وجہ سے کیے گئے ہیں، جو کہ سپر سونک بیلسٹک میزائلز ہیں، اچھے طریقے سے داغے گئے تھے ان شہروں پر، اور وہاں پر خوب تباہی مچائی گئی ان بیلسٹک میسلز کے ذریعے۔ ان کے اندر خاص قسم کی ٹیکنیک لگائی گئی تھی نئی، جس کے ذریعے ان کا جو دفاعی نظام تھا اسرائیلیوں کا وہ تباہ و برباد ہو گیا مکمل طور پر۔ اس سے پہلے ہم نے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا ان کے، جس پر وہ کافی زیادہ اکڑ رہے تھے، اور اب ان کا ایک اور دفاعی نظام جو ہے وہ تباہ کر دیا ہوا ہے، اور کافی حد تک ان کے جو دفاعی نظام ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں۔ وہاں پر اس وقت شیلٹرز بنا دیے گئے ہیں، اور شہریوں کو وہاں کے یہ تلقین کی گئی ہے، یہ ہدایات دی گئی ہیں ان کو کہ وہ سارا دن اپنے شیلٹرز میں ہی رہیں۔ اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یو ایس ایمبیسی کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس چکر میں۔ تل ابیب میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ایمبیسی ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے جو اہلکاران ہیں وہ محفوظ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کا جو ایمبیسیڈر تھا امریکی، اس نے یہ تلقین کی یا ہدایت کی اپنے سٹاف ممبرز کو کہ وہ بھی شیلٹر میں چلے جائیں۔ اب یہ سب سے بڑا حملہ تھا اب تک کا، جس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے اسرائیلیوں کا تو ہوا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا بھی ہوا ہے اس میں، کیونکہ ان کی پوری ایمبیسی جو ہے وہاں پر تباہ کر دی گئی، کیونکہ بیلسٹک میزائلز آپ کو پتہ ہے یہ ان ڈائریکشنل ہوتے ہیں۔ چند روز قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے صاف صاف کہا تھا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا یا سروکار نہیں ہے، لیکن اب ایران کے ہاتھ اس قدر پختہ شواہد لگے ہیں جن کی بنا پر یہ بات صاف صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس سارے معاملے میں انوالوڈ ہیں۔ یہی ناظرین گزشتہ روز کہنا تھا ایران کے وزیر خارجہ
عباس اراغچی کا، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ایران کے ہاتھ پختہ شواہد لگ چکے ہیں امریکہ کے خلاف، کہ امریکہ جو ہے وہ بھرپور حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی اس جنگ میں، اس کی کافی معاونت کر رہا ہے۔ اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ اب ہم تباہ کریں گے امریکی بیسز کو، جتنے بھی امریکی بیسز ہیں ان کو تباہ کیا جائے گا۔ اب آیت اللہ خامنائی نے یہ صاف صاف کہہ دیا ہوا ہے، جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے اسرائیل کی بینڈ بجائی ہے، خوب جتنا تابڑ توڑ حملہ کیا جا سکتا تھا اسرائیل کے شہروں پر کیے گئے ہیں وہاں پر ایران کی جانب سے۔ اس کے بعد جس طرح ایمبیسی تباہ ہوئی امریکہ کی، امریکہ تو ویسے ہی غصے سے آگ بگولا ہوگا، لیکن اب یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے جو ملیٹری بیسز ہیں وہ تباہ کیے جائیں گے، ان پر میزائل اٹیکس کیے جائیں گے، تاکہ ٹرمپ کو بھی سمجھ آئے کہ اس طرح جو ہے انڈائریکٹلی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک طرف جو بیان دیا تھا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے، وہ یہ تھا کہ امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹرمپ نے بھی یہی کہا تھا، لیکن انڈائریکٹلی اب جو کچھ بھی ہوا ہے وہاں پر، اس کے سارے جو ایویڈنسز ہیں وہ کلیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں ایران کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہی ہوگا کہ ایران جو ہے اب اگلی جو ٹکر ہے وہ امریکہ سے لے گا یا نہیں۔ ویسے تو وہ ٹکر لے چکا ہے، کیونکہ اسرائیل کو مہرے کے طور پر وہ استعمال کر رہا تھا، لیکن وہ مہرہ اڑا کر رکھ دیا ہوا ہے ایران نے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بھی بتائیں کہ آنے والے دنوں میں اب کیا حالات ہو سکتے ہیں خطے کے، اور اسرائیل ایران کے بیچ جو جنگ چل رہی ہے یہ کیا نیا موڑ لے گی، اور کیا اب واقعی ہی میں امریکی ہوائی اڈوں کو یا فوجی اڈوں پر بمباری کی جا سکتی ہے ایران کی جانب سے، یا میزائلز داغے جا سکتے ہیں یا نہیں، یہ کمنٹ سیکشن میں لازماً بتائیں آپ لوگ۔ میں پھر حاضر ہوں گا نئی ویڈیو میں نئی تفصیلات کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔